السلام علیکم جناب، ویلکم ٹو دا پروگرام میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. اور بڑا ہی زبردست آج پھر ٹاپک ہے، اور یہ ٹاپک بھی وہ ہے جس پر لوگ سننا چاہتے ہیں شاہ صاحب کو بات کرتے ہوئے، اور بہت سے ایسے سوالات جو ان کے ذہنوں میں ہیں آج ہم نے اپنے پاس بھی رکھے ہیں. پرسیپشن ورسز ریالٹی. ایک چیز آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو نظر بھی آ رہی ہوتی ہے، آنکھوں سے آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت وہ نہیں ہوتی. یہ کیا ہے؟ پرسیپشن کیا ہوتا ہے، ریالٹی کیا ہوتی ہے؟ اس کے درمیان میں آپ کہیں پھنس کے رہ جاتے ہیں، زندگی شاید اٹک جاتی ہے. اس پر ہم آج گائیڈنس لیں گے. شاہ صاحب کو ویلکم کہتے ہیں. شاہ صاحب کیا حال چال ہے؟ جی فرح، بہت بہت شکریہ. اور آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی سنجیدہ، اور اس میں سیکھنے کو، سکھانے کو، سمجھانے کو بہت کچھ ہے. اور میرا یہ دعویٰ تو نہیں، لیکن ایک کوشش ہے کہ آپ آج بہت سا سوچنے پہ مجبور ہو جائیں ہماری آج کی گفتگو سننے کے بعد. دراصل انسان کا جو مائنڈ ہے، کہ برین کا جو فنکشن ہے، جو اللہ نے ہمیں گفٹ کیا، اور جس مائنڈ کی وجہ سے ہم باقی 87 لاکھ مخلوقات سے بہت اوپر ہیں. یعنی اشرف المخلوقات ہمیں کہا گیا ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں اس میں سے سب سے قیمتی اور سپیریئر اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. اور انسان کے انسان ہونے کی جو بہت بڑی وجہ اس کا مائنڈ ہے. اب اس کے مائنڈ کے کئی طرح کے فنکشنز ہیں. جو اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ مائنڈ کے لاز ہیں باقاعدہ، سمجھانے کے لیے کہ مائنڈ بھی کچھ لاز پہ چلتا ہے. اور جو لاز ہیں وہ تقریباً 31 لاز ہیں جی ابھی تک جو دنیا میں ڈسکور ہوئے ہیں، کہ بنیادی طور پہ انسانی ذہن کو سمجھنے کے لیے وہ 31 قوانین کو سمجھا جائے تو سمجھ آتا ہے کہ انسانی زندگی جو ہے وہ کیا ہے. اب اسی طرح جو ہیومن نیچر ہے اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے. آج کا جو بڑا دماغ ہے ہسٹری کا، ایک بہت بڑا آج کے زمانے کا دماغ، اس کو رابرٹ گرین کہتے ہیں. رابرٹ گرین کی ایک کتاب ہے وہ لاز آف ہیومن نیچر پہ ہے. یہ ماڈرن کتاب ہے. اور رابرٹ گرین کے بارے میں بھی بتاؤں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ایک ون آف دی فنٹاسٹک کتاب 48 لاز آف پاور لکھی. اور یہ 48 لاز آف پاور دراصل ایک دنیا کی چین ہے کتابوں کی. جس موضوع پہ دنیا میں لکھا گیا وہ ہے گورننس کیسے کرنی ہے، آپ اقتدار کو کیسے حاصل کریں گے اور اقتدار کو برقرار کیسے رکھ سکتے ہیں. دنیا کی سب سے جو پرانی کتاب ہے، میں موضوع کی طرف آ جاؤں گا واپس. دنیا کی سب سے پرانی کتاب جو ہے وہ ارتھ شاستر ہے. یہ چانکیا کی لکھی کتاب ہے. اور چانکیا جو ہے وہ آپ کے انڈو پاک کا ایک ایسا کریکٹر ہے جس نے انڈو پاک کے بادشاہوں کو سکھایا کہ حکمرانی کیسے ہوتی ہے. چانکیا کی کتاب ارتھ شاستر اور 48 لاز آف پاور ہو، یہ کوئی ایتھکس کی کتابیں نہیں ہیں. جو ہوتا ہے نا اقتدار، یہ بڑا بے رحم قسم کی چیز ہوتی ہے. تاریخ میں کردار ایسے ملیں گے آپ کو جنہوں نے اقتدار کے لیے سکے بھائیوں کو مروا دیا ہے، باپ بیٹے میں جنگیں ہوئی ہیں، کسی نے کسی کو قید میں ڈال دیا، کسی نے کسی کو مہم پہ بھیج کے شہید کروا دیا. ایسے بے شمار واقعات ہیں. اب چانکیا کی کتاب کے بعد پھر کہیں آج سے کوئی 300-400 سال پہلے ایک کتاب آتی ہے جس کا بڑا ایک فیمس اس کا نام ہے دی پرنس کے نام سے. یہ میکابلی کی لکھی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، 30-35 بکلیٹ ہے سمجھ لیں. اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں بھٹو صاحب کہتے تھے کہ میں نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، یعنی مجھے گورننس آتی ہے. تو دنیا کے جو حکمران ہیں اور دنیا میں جو لیڈ کرنے والے ہیں وہ یہ ان کتابوں کو بڑا پسند کرتے ہیں. چانکیا کی ارتھ شاستر جو کہ کلاسیکل ہے، بعد کے زمانے کے دماغ دی پرنس میکابلی کی کتاب، اور آج کے زمانے کا رابرٹ گرین جس کی 48 لاز آف پاور تو کتاب ہے، لیکن جس کتاب کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے دی لاز آف ہیومن نیچر. اور انسانی مزاج، فطرت دراصل تو اس کے ذہن میں پڑا ہوا ہے. اور یہ جو ذہن ہے، انسانی ذہن، وہ جسم کے ایک خلیے کو کنٹرول کر رہا ہے. ہمارا جو ریئیکشن اور رسپانس ہے ہماری پوری باڈی کا، وہ دراصل پیچھے ایک مائنڈ ہے جو اس کو چلا رہا ہے. اور اس مائنڈ کے سارے فنکشنز کو سمجھنے کے لیے سب سے بیسک پرنسپل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانی ذہن جو ہے وہ ایک کمپیوٹر کی طرح ہے. جس طرح کمپیوٹر میں کچھ سافٹ ویئر ہوتے ہیں اور وہ سافٹ ویئر چلاتے ہیں، اگر وہ سافٹ ویئر کرپٹ ہو جائے، سافٹ ویئر ڈیلیٹ ہو جائے یا سافٹ ویئر ہو ہی نہ، تو اس کے رزلٹس ہم نہیں لے سکتے. مثلا ایک فرض کیجئے کہ ایک سافٹ ویئر ہے جو کیلکولیٹ کر کے اخراجات اور نقصانات سب بتا سکتا ہے. اگر وہ سافٹ ویئر ہے ہی نہیں تو پہلے جس طرح موبائل میں ایک ایپ نہ ہو نقشہ کہیں پہنچنے کی، میپ کی، تو پہلے ایپ کرنی پڑتی ہے. تو قدرت نے آپ کو، کیونکہ بقا کی ایک جنگ تھی، صدیوں سے چلی آ رہی تھی، انسان اس جنگ کا حصہ تھا، تو قدرت نے آپ کے اندر ایک بیسک سافٹ ویئر رکھ دیا. وہ جو بیسک سافٹ ویئر ہے اس کو سروائیول کٹ کہتے ہیں. اور دنیا میں سب سے اچھا اس کو سمجھانے والا اور لکھنے والا جو ہے وہ میسلو ہے. میسلو کی ایک ہرارکی ہے جی، وہ ایک پوری ایسے ٹرائنگل بنتی ہے جس کے نیچے بیس پہ بالکل انسان کی جبلت، فطرت، نیچر کو اور مائنڈ کو سمجھنے کے لیے اور انسان کو سمجھنے کے لیے جو دنیا کے سارے ماڈلز ہیں
اس میں بیسٹ ماڈل جو ہے وہ میسلو کا ہے. میسلو کہتا ہے کہ جو انسان کی بیسک بقا کی ایک کٹ ہے, سروائیول کٹ ہے, وہ اس کی پہلی ضرورت ہے. اب وہ کیا ہے؟ وہ ضرورت ہے فرا جس کی وجہ سے ایک خلیہ اس کو آکسیجن چاہیے. آپ دنیا میں آتے ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے, تو جو تھوڑی سی میڈیکل جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اگر بچہ پیدا ہو کے روئے نہ جی تو وہ اس کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے زندہ رہنا. اور میں نے خود, مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا چھوٹا صاحبزادہ جب پیدا ہوا تو لاہور کے کسی ہاسپٹل میں میں اس بچے کو, اپنے بچے کو دیکھ رہا, تو ایک ماں شدید کرب میں تھی. تو وہ بار بار جو بچوں کا ڈاکٹر تھا اس سے بات چیت کر رہی تھی. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کیا ہوا؟ ان کا جی ان کا بچہ کل کا پیدا ہوا, رویا نہیں ہے. تو وہ جو رونا اور چیخنا اور سانس لینا ہے وہ پہلا سائن ہے زندگی کا. یعنی ایک چیخ کی آواز فلموں میں بھی ہوتا تھا نا کہ جناب اندر وہ لیبر روم تو نہیں ہوتے تھے, وہ کمرے ہی ہوتے تھے جس میں کوئی پرانے وقتوں میں دائیاں ہوتی تھیں. تو ایک دم جو ہے نا فلم کا سین بدلتا تھا اور ہیرو جو ہے وہ باہر کھڑا ہے اور اندر سے وہ آ کے وہ کہتی ہے, جو مائیں خالہ وہ کہتی ہیں, ایک دم رونے کی آواز آتی ہے اور وہ گلے لگاتی ہے, مبارک ہو مبارک ہو, اللہ نے تینوں پتر دیتا ہے. وہ رونے کی آواز جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ ہمارے اس سروائیول کٹ کی وجہ سے. یہ سروائیول کٹ اتنی طاقتور ہے کہ آپ پانی میں گرتے ہیں تو آپ کا پورا بدن, پورا وجود اپنے آپ کو بچانے کے لیے زور لگاتا ہے اور سانس لیتے ہیں. آپ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں, آپ کی آخری ہچکیوں میں پوری کوشش ہوتی ہے سانس آ جائے. آپ کا کوئی گلا گھونٹتا ہے, آپ پورے جسم سے زور لگاتے ہیں کہ میں بچ جاؤں کسی طرح. آپ کو کرنٹ لگتا ہے, آپ کا ہاتھ پیچھے جاتا ہے, آپ کو ایسا نہیں ہوتا کہ ہاتھ پہلے سوچا پھر پیچھے گیا, خود بخود جاتا ہے. سوئی لگتی ہے, آپ اوئی کرتے ہیں اور انگلی آپ کی پیچھے جاتی ہے. یہ جو سروائیول کی کٹ ہے یہ فرا ہر وقت ایکٹیو ہے. یہ ہمیں دھڑم کی آواز آئے گی تو سارے کیمرہ مین اور ہم ایک دفعہ کانپ جائیں گے. یہ تیز روشنی آئے گی, آنکھیں چندھائیں گی. یہ پانی اگر ہم پی رہے ہیں تو یہ نگلنے کے پٹھے ایکٹیو ہو جائیں گے. یہ کھانا مزیدار ہے تو منہ میں پانی آ جائے گا. یہ بڑی بیسک کٹ ہے جو کہ دنیا کی ہر نوع میں موجود ہے. تمام اسپیشی میں سروائیول کی کٹ سملر ہے. یعنی کہ ہر مخلوق کے بچے پیدا ہو رہے ہیں, انسان کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں, اور ہر مخلوق جو ہے وہ اپنے بچوں کو پالتی ہے. انسان بھی بچوں کو پالتا ہے. ہر مخلوق دھوپ میں اسے گرمی لگتی ہے وہ چھاؤں میں آ جاتی ہے. ہر مخلوق وہ بچنا چاہتی ہے کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. موسم کی تبدیلی سے وہ الرٹ ہو جاتی ہے. یہ سروائیول کی کٹ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگلی جو چیز ہے سروائیول کے نیکسٹ جو لیولز ہیں, اگر میسلو پہ جاؤں تو وہ نیکسٹ لیولز پہ چلتے چلتے ایک پیک لیول ہے, وہ ہے سیلف ایکچولائزیشن. یہ درویشوں کا, فقیروں کا اور بڑے لوگوں کا لیول ہوتا ہے. وہ سروائیول کی پرواہ سے آزاد ہو جاتے ہیں. انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ اصل میں جو میں ہوں وہ مر نہیں سکتا. تو بلے شاہ سی مرنا نہ ہی گور پہ کوئی اور. وہ بڑے نیکسٹ لیول پہ چلے جاتے ہیں, رومی بن جاتے ہیں, اقبال بن جاتے ہیں, مرشد ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے انسان بن جاتے ہیں. لیکن یہ سروائیول کی کٹ جو ہماری جبلت اور فطرت ہے یہ مانگتی ہے اکنالجمنٹ, یہ مانگتی ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے. یہ ٹارچ کی طرح کام کرتی ہے. بالکل انسان کو کیونکہ آگے دکھ نہیں رہا ہوتا, تو جس طرح ٹارچ آن ہوتی ہے یا ہیڈ لائٹ گاڑی کی آن ہوتی ہے تو سڑک دکھتی ہے. تو سروائیول کی کٹ جو ہے یہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ایک ایک قدم, ہمارے بقا کو انشور کرنے کے لیے کہ ہم نے قدم رکھنا ہے اور ہماری آنکھوں نے دیکھنا ہے اور اندازہ لگانا ہے کہ یہ 6 انچ کا فاصلہ جو ہے, جو ایک گیپ ہے, یہ کتنا پاؤں رکھیں تو بچ جائیں گے. یہ پانی جو ہے وہ فرش پہ گرا ہے, میں سلپ تو نہیں ہو جاؤں گا. یہ سب چیزیں آٹو چل رہی ہیں. آپ کی پوری باڈی ہر وقت جو ہے نا وہ سروائیول کی کٹ ایکٹیو ہے اور وہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہے کہ جی آپ کو بچانا میری ذمہ داری ہے. زور لگائیں نہ لگائیں, دل دھڑک رہا ہے, جسم کا ایک خلیہ جو ہے وہ مر رہا ہے, نیا بن رہا ہے, کھانا ہضم ہو رہا ہے, کڈنی کام کر رہا ہے, یہ آپ کی ایفرٹ سے نہیں ہو رہا. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ یہ سروائیول کی کٹ جو ہے یہ آپ کے 2 موڈز کو ایکٹیو کرتی ہے چیلنج کی حالت میں. صحیح, فطرتی طور پہ. یعنی یہ سافٹ ویئر ہم میں ایک ہے فلائٹ موڈ, ایک ہے فائٹ موڈ. اچھا, فلائٹ موڈ کا مطلب ہے یہ کسی بھی مشکل حالات میں فوراً بھانپتے ہوئے کہ مشکل ہے یہ بھاگ جاتی ہے. انسان کو کہتی بھاگ جاؤ, اللہ نہ کرے ابھی زلزلہ آئے تو سارے بھاگ کے اس بلڈنگ کے باہر چلے جائیں گے. وہ ہمارے جو سروائیول کٹ میں فلائٹ موڈ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ہے فائٹ موڈ. فائٹ موڈ میں ہمارے جسم کا ایک ایک خلیہ, پورے جسم کو, وجود کو یہ میسج چلا جاتا ہے کہ تم نے فائٹ کرنی. اللہ نہ کرے آپ اپنے بچے کے ساتھ پارک چلیں گے اور وہاں ایک کتا پڑ گیا آپ کے بچے کو. اب آپ عام طور پہ کتے کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, لیکن اس وقت میں آپ کے جسم کا ایک ایک خلیہ, اس ایک آپ کا ماں کا وجود جو ہے بچے کے لیے, یا باپ کی شفقت کا جو ایک آپ میں اللہ نے سافٹ ویئر ڈالا ہے وہ ایکٹیو ہوگا. اور ایک درندہ
آپ اس سے لڑنا شروع کر دو گے, آپ کے ہاتھ زخمی ہو جائیں گے, وہ آپ کو کاٹے گا, آپ کو پرواہ ختم ہو جائے گی کہ مجھے کتنے زیر ناف ٹیکے لگنے اور کیا کچھ ہونا ہے, اور سارا کچھ ختم کر کے آپ اپنے بچے کو بچانے کے لیے لگ جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ دراصل فلائٹ موڈ ہے. یہ فائٹ موڈ ہے. فلائٹ میں بھاگتے ہیں, فائٹ میں لڑتے ہیں. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو سارے لوگ انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں ذہنی طور پہ, ان کا وہ سافٹ ویئر خراب ہو جاتا ہے. صحیح. زیادہ دیر فلائٹ کے موڈ یا فائٹ کے موڈ میں, جو فلائٹ کے موڈ میں رہتے ہیں نا, یہ کام چور, الکس کا شکار, سست, غیر ذمہ دار, انہیں بلایا جائے یہ لیٹ پہنچیں گے, یہ کہیں گے ہم آ رہے ہیں, یہ ان کا فلائٹ موڈ ایکٹیو ہوتا ہے. یہ غیر ذمہ دار ہوتے ہیں, اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ جاتے ہیں. جو فائٹ موڈ والے لوگ ہیں نا, یہ اگریسو ہوتے ہیں, یہ فائٹ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. اب جہاں فائٹ نہیں بھی کرنی ہوتی وہاں بھی فائٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں بھی فائٹ کر. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ اس طرح کی فنی ویڈیوز آتی ہیں کہ کسی کی آنکھ پہ پٹی جو ہے وہ چڑھائی ہوئی ہے اور کوئی اسپنچ یا فوم یا پائپ مارا جا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ میرا دشمن کہاں پر ہے, وہ ہر طرف جا کے مکہ مار رہا ہوتا ہے, اور دراصل اس کا فلائٹ موڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو اب کوئی بھی نہیں ہوتا فرض کریں, یعنی وہ پائپ مارنے والا, اسپنچ مارنے والا غائب بھی ہو جاتا ہے, تو فلائٹ موڈ کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے وہ پنچ ہوا میں مارتا رہتا ہے. جس طرح ہمارا وجود پنچ مار رہا ہوتا ہے, اس طرح پورے کا پورا میکانزم ایکٹیو ہو کے, اور اگر یہ ایکٹیو رہے تو پھر ایک پینک سچویشن بن جاتی ہے. ہمارے جسم میں ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جس سے ہماری سائیکی برباد ہو جاتی ہے. اب اللہ نہ کرے اگر یہ کسی بچے کے ساتھ ہو رہا ہے تو سوال ہے کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب ماں باپ کے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں, تو فائٹ یا فلائٹ موڈ ایکٹیو ہوگا. اب جب فائٹ موڈ ایکٹیو ہوگا تو سمجھ نہیں آئے گی باپ بھی میرا, ماں بھی میری ہے. تو وہ جو ہارمونل چینجز باڈی میں آئیں گی, وہ بچہ بڑے ہو کے انگزائٹی کا مریض ہوگا, وہ بچہ موڈ ڈس آرڈر کا مریض ہوگا, وہ بچے کا کریکٹر طاقتور نہیں ہوگا, وہ چھوٹا برتن ہوگا, ہائپر جلدی ہو جائے گا, اس کے اندر جھوٹ ہوگا, اس کے اندر وہ ٹاکسک جو سارے بیہیویئرز ہیں پائے جائیں گے. جو ہم نے ڈسکس بھی کیے ہیں. اب آ جاتے ہیں پرسیپشن. دیکھیں میں نے اتنا بڑا تھیسس کھڑا کیا, اور پتہ نہیں بریک پہ آپ نے جانا نہیں تو میں آگے چلوں تھوڑا سا, ابھی تھوڑا سا وقت ہے, ٹائم ہے ہمارے پاس. اب دیکھیں جی, یہ سارے جو میں نے آپ کو انسانی سائیکی اور لاز آف ہیومن نیچر بتا دی ہیں, اس کو سامنے رکھیے تو ایک بات سمجھ آ جاتی ہے کہ زندگی میں لمحہ بلمحہ آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے, اور وہ ہے پرسیپشن. بالکل, یعنی پرسیو کرنا ہے. ٹھیک. اچھا, وہ پرسیو در اصل میں اور آسان کہوں تو آنکھیں فرض کریں بند ہیں اور آگے کچھ ہے, اب وہ ہاتھی ہے فرض کر لیں, تو ہم اندھے ہیں فرض کرتے ہیں, تو ہمارے ہاتھوں نے آنکھیں بننا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے, کسی نے پوشل پکڑی, کسی نے پیٹ پکڑا, کسی نے کان پکڑا, کسی نے سونڈ پکڑی, کسی نے اس کا جو دانت ہے وہ پکڑا, اور وہیں سے اندازہ لگایا یہ کیا ہے. تو ایک اندھے نے کہہ دیا کہ یہ کوئی کسی عورت کا وہ ہے, پرندہ ہے, کسی نے کہہ دیا دیوار ہے, کسی نے کہہ دیا پنکھا ہے, کسی نے کہہ دیا لوہے کی کوئی چیز ہے, کسی نے کہہ دیا کہ یہ کوئی سانپ کی طرح ہے, یہ کوئی ایناکونڈا ہے, کیونکہ یہ پرسیو کر رہے ہیں. اب یہ پرسیپشن تھی آنکھ بند ہونے سے, یعنی کہ آنکھیں بند بھی ہیں تب بھی آپ کے وجود نے پرسیپشن بنانی ہے. آگے چلتے ہیں. جب آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور آپ کے کان سن رہے ہیں تو ایک آواز سے آپ پرسیپشن بنائیں گے. مطلب میں مثال دیتا ہوں آپ کو. فرض کریں کہ آپ کے بچے باہر کھیل رہے ہیں اور ساتھ والے گھر سے بچے کی چیخ کی آواز آئے گی نا, تو آپ کے کان جو پرسیو کریں گے وہاں سے پرسیپشن یہ بنے گی میرے بچے کی چیخ ہے. میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں؟ میں تو کلیئر ہوں. میں اگلی مثال دیتا ہوں. ایک کمرے میں ایک بندہ آتا ہے اور اس کا سر پھٹا ہوا ہے اور وہ بھاگتے بھاگتے آتا ہے, تو ہماری آنکھیں دیکھنے کے بعد فوراً یہ پرسیو کر لیں گی کہ پیچھے کو بھاگ رہا ہے. ایسے بھی سوشل میڈیا پہ سینز ہوتے ہیں نا کہ ایک ہوا میں کوئی ٹھا کی آواز آئی, ایک بندہ بھاگتا جا رہا ہے, سارے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے یہ بھی سین دیکھا ہوگا, پل کے نیچے ایک بندہ دیکھنا شروع کرتا ہے اور بعض اوقات ایسے اوپر کر کے کوئی دیکھتا ہے, سارے ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو ہم شرارت کرتے تھے نا جی. اب یہ جو ہمارے وجود میں پرسیپشن ہے یہ ہر وقت ایکٹیو ہے. یہ ایک ججمنٹ کرنے کی صلاحیت کہ میں نے قدم اٹھانا ہے, میں نے بیٹھنا ہے. سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے آنے والی گاڑی کو دیکھ کے آپ پرسیو کرتے ہیں میں نے سڑک کے پار جانا ہے یا اللہ میاں کے پاس جانا ہے. اچھا, یہ پرسیپشن پہ ہم تھوڑا سا آگے ہیں, اس کو اور بھی ایکسپلین ہم کر لیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے. آپ دیکھتے رہیے نیوز 1. آپ تمام دیکھنے والوں کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. پرسیپشن کیا ہوتی ہے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے بعد ریالٹی کو کیسے سمجھے اس کی طرف آئیں گے. شاہ صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ پرسیپشن تک ہم پہنچ گئے, ایک پورا آپ نے پورا بیک گراؤنڈ بتایا, پھر کہ ہم کیسے پرسیو کرتے ہیں.
اچھا اب دیکھیں فرا کہ جو پرسیپشن ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر وقت ہم کر رہے ہیں, یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے, یہ آٹو پروسیس ہے. جیسے دل ہر وقت دھڑک رہا ہے, پیدا ہونے سے مرنے تک دھڑکتا ہے, سانس ہر وقت چل رہا ہے, پیدا ہونے سے مرنے تک سانس چلتا ہے. تو پرسیپشن یا اندازہ لگانا ہر وقت چل رہا ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سوتے بھی ہیں تب بھی کچھ نہ کچھ مائنڈ کام کر رہا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان کیونکہ اس کی لمٹس ہیں اور اس کی آنکھیں ایک لمٹ تک دیکھ سکتی ہیں, اس کے کان ایک لمٹ تک جو ہے نا سن سکتے ہیں, اس کے مائنڈ میں ایک لمٹ تک ڈیٹا آ سکتا ہے, اور اس کے کہہ لیجئے کہ زبان کچھ چکھ سکتی ہے کچھ نہیں چکھ سکتی, اس کی جو ایک فیل کرنے کی صلاحیت ہے. یہ جو شیشہ ہے جس میں میں نے ہاتھ رکھا ہے یہ بڑا ملائم مجھے اسٹریٹ لگ رہا ہے, لیکن اگر اسے کسی مائکروسکوپ سے دیکھا جائے تو یہ اس کے اوپر کئی طرح کے وہ جو ہے نا کھڈے ہوں گے اور کئی طرح کے نشان ہوں گے اس پہ جو ہمیں عام طور پہ نہیں دکھ رہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو اس کو پرسیپشن بنانے کے لیے ایک سہولت پہلے سے دے دی قدرت نے, وہ ہے شروع کے تجربے. ٹھیک ہے. وہ جو سارے زندگی کے شروع کے تجربے ہوتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں پہلے 6 سال میں پرسنالٹی بنتی ہے اور زندگی کا جو آپ کا ماضی ہوتا ہے اور بچپن ہوتا ہے اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. یہ جو شروع کے تجربے ہیں یہ آپ اس طرح کہہ لیجئے کہ رنگ رنگ کی اینکیں بنی بنائی پڑی ہوئی ہیں, یعنی ہم نے خاص طرح کے چہرے کو دیکھنا ہمیں اچھا لگنا ہے, خاص طرح کے چہرے کو دیکھنا برا لگنا ہے, کچھ کھانے ہمیں اچھے لگیں گے کچھ برے لگیں گے. یہ شروع کے ہمارے کہہ لیجئے کہ پرسیپشنز ہیں یا واقعات ہیں یا حادثات ہیں یا لرننگز ہیں جو ہم نے لرن کر لیا زندگی میں شروع میں, اور اس سے اور آسان کروں تو اس کو کہوں گا بائسنس بن گئی. کچھ بائسز ہوتے ہیں کہ آپ کا رجحان ہو گیا کہ مثال آج گرین سوٹ پہنا ہے تو گرین کا مطلب مذہب ہے مثال ہے. اب یہ کس نے بتایا کس نے کہا تو ہمیں پتہ لگا کہ جناب یہ جو ہے نا وہ ہم نے زیادہ تر گرین چیزوں کو مذہبی دیکھا ہے یا پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ جڑا دیکھا ہے, تو فوری طور پہ گرین آتے ہی مائنڈ میں فوری طور پہ کیا آیا, یا نیچر آئی یا جھنڈا آیا یا مذہب آ گیا, دین آ گیا. یہ جو اسٹیبلشڈ ہے مائنڈ میں, مائنڈ کرتا کیا ہے, یہ بڑا دھیان سے سننے والا جملہ ہے, میں اسے کہوں گا بلین روپیز کا یہ جملہ بولنے لگا. انسانی دماغ کوشش سے بچنے کے لیے کہ میں تھکوں گا, وہ پہلے سے موجود جو پرسیپشنز ہیں یا ہماری ججمنٹس ہیں یا ہماری لرننگ ہے یا ہمارے بائسز ہیں انہی کے ذریعے دوبارہ پرسیو کروا لیتے ہیں. صحیح نہیں سمجھ آئی. میں ایک چھوٹی سی مثال اپنے ناظرین کے لیے بھی, جیسے ایک شخص ہے اور ہم اس سے مل رہے ہیں اور وہ مسکرا نہیں رہا تو ہمارا دماغ یہ کہے گا کہ ایک سیریس آدمی ہے, پہلے کے تجربے کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے فوراً میں مثال دیتا سادہ سی بات کہ ایک بندہ فرض کریں کہ میں آپ کو ایک اس کا واقعہ سنا دیتا ہوں تو پھر آپ کو زیادہ بہتر سمجھ. میں کیونکہ جوڈیشری کو پڑھاتا رہا ہوں بڑا عرصہ, میں نے 4 سال پنجاب کی جوڈیشری کو پڑھایا, تو ایک جج صاحب نے مجھے واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں کہ ایک ملزم جو تھا نا وہ عدالت میں آیا, اسے ہتھکڑی لگی ہوئی, تو وہ مجھے گھوری ڈالی جائے نا, تو کہتے ہیں کہ میں نیا جج بن کے آیا تھا تو مجھے بڑا برا لگا کہ ایک تو یہ ملزم ہے, دوسرا اس کو ہتھکڑی لگی ہوئی ہے, تیسرا میں اس کا جج ہوں اور میں نے اس کو سن کے فیصلہ سنانا ہے, تو وہ مجھے بڑی عجیب طریقے سے گھوری ڈالی جا رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ میں نے وہ ضمانت نہیں دی اور کہیں میرے دل میں آیا کہ نہیں یار یہ بندہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے, اور اگلی نیکسٹ ٹائم میں نے بلا لیا, تو اگلی بار بھی آیا تو وہ مجھے گھوری ڈال رہا تھا اور عجیب طرح سے دیکھ رہا تھا. کہتے ہیں مجھے پھر بڑا غصہ آیا کہ یہ عجیب بندہ ہے یار, یہ جیل میں گلسڑ آیا اور اس کے اندر اس کے چہرے میں عجیب سا ایک ایکسپریشن ہے. تو کہتے ہیں خدا کا کرنا یہ ہوا کہ شام کو جو وکیل تھا وہ مجھے, کیونکہ وہ کورٹ میں بعض اوقات جگہ بنی ہوتی ہے جہاں پر جج وکیل کو بھی مل سکتے ہیں, تو وکیل ملا تو وہ کہنے لگا کہ جج صاحب یہ بڑا مظلوم بندہ ہے تو آپ نا ایک جو اگلی پیشی میں نا کوئی رعایت کریں, اس کو آپ ضمانت. ان کا یار بندہ مجھے مظلوم نہیں لگ رہا, یہ تو بڑا ظالم لگ رہا ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہتا جی گوری جو ہے نا یہ اس طرح مجھے ڈال رہا تھا. کہتا ہے وہ وکیل نے بتایا کہ یار میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں, اس کی شکل ہی ایسی ہے اور اس کے دیکھنے کا انداز ہی ایسا ہے. اب وہ دیکھنے کے انداز بعض اوقات کچھ لوگ ایسے سر نیچے کر کے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, بعض لوگ جو ہے آنکھیں چڑھا کے دیکھتے ہیں, وہ اس کا ایسا فکس ہو گیا ہوا تھا. اور جج صاحب کے دماغ میں حقائق جو ہیں وہ سامنے پڑے ہیں, شاید ضمانت ہو جانی چاہیے, ان کے فوراً مائنڈ میں آتا تھا کہ اس شکل کا بندہ اگر اس طرح گولی ڈال رہا ہے تو یہ بندہ ٹھیک نہیں. یہ ہے پہلے کی ایک ججمنٹ, لرننگ, بائسز, جس کی بیس پہ ہم فوری طور پہ کوئی نہ کوئی ایک پرسیپشن بنا لیتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن پھر یہ ہوتا ہے, جیسے میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص مسکرا نہیں رہا تو یہ غصیلا ہوگا یا اس کا موڈ خراب ہوگا, لیکن دراصل وہ ایک نرم مزاج اچھا شخص ہو سکتا ہے. اخروٹ بڑے ہوتے ہیں, اخروٹ باہر سے سخت ہوتا ہے اندر سے نرم ہوتا ہے. تو ہماری زندگی میں کسی بھی چیز کے بارے میں جو پرسیپشن ہے, میں مثال دیتا ہوں کہ ایک گلاس پڑا ہوا ہے اور اس کا جو رنگ ہے پانی کا یا اس میں شربت کا رنگ جو ہے وہ کسی نشہ آور مشروب کی طرح کا رنگ ہے, تو دیکھنے والا فوراً جو پرسیپشن بنائے گا
پچھلے تجربے کی بنیاد پہ وہ کہے گا یہ نشہ کر رہے ہیں. لیکن ممکن ہے کہ وہ ایک شربت ہو اور دوائی کا شربت ہو, کھانسی کا شربت ہو, کبھی کبھی تو شہد بھی کہہ دیتے ہیں. شہد بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتا ہے شہد والا واقعہ شہد کیا والا واقعہ. اچھا, شہد والے واقعے سے یاد آیا کہ یہ پنجوتا صاحب, ایک تو ویسے ہی ہم مختلف ٹریک پہ جا رہے ہیں, یہ انہوں نے کیا کیا ہونے جا رہا ہے, کیا؟ دیکھیں میں تو پنجوتا صاحب سے میری بڑی ہمدردی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. جو ہمارے سارے سیاسی قیدی ہیں, بڑا دل روتا ہے کہ یہ ہم کس حالت میں چلے گئے. ایک بات سارے سننے والے سن لیں, اللہ کے بندو, یہ جو کچھ اس ملک میں ہے یہ اسی ملک کا ہے. بالکل صحیح بات. یہ حزب اختلاف بھی آپ کی اسی ملک کی ہے, یہ فوج بھی اسی ملک کی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ بھی اسی ملک کی ہے, یہ جج بھی اسی ملک کے ہیں, یہ نون لیگ بھی کو باہر سے نہیں آئی, اسی ملک کی ہے, یہ پی ٹی آئی بھی. خدا کے بندو, یہ بڑا آسان ہے کسی کو غدار کہہ دینا, یہ بہت بڑا ایک الزام ہے. اللہ کے بندو, ہر ایک کو سمجھا جائے, اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر سمجھا جائے تو مسئلے حل ہو سکتے ہیں. یہ وہی پرسیپشن آج ورسز بھی ریالٹی. اگر سنا جائے, سمجھا جائے, انڈرسٹینڈ کیا جائے تو اتنے طاقت کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کی بڑی بڑی جنگیں, اگر ورلڈ وارز جو ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ختم ہو گئی ہیں, تو آپ کے ملک کے مسائل, جنگیں, سیاسی جنگیں, وہ اتنی بڑی نہیں ہیں. ان کو بیٹھ کے سمجھ کے حل کیا جا سکتا ہے. تو دل, سچی بات ہے, بڑا ان کو نے ان کی ویڈیو تصویریں دیکھ کے تو دل بڑا رویا, اور میری ہمدردی ہے ان کے ساتھ, کیونکہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں یہ کہوں گا کہ ان کا یہ جو یہ سارا واقعہ ہے, یہ ایک پاکستانی کے ساتھ بیتنے والا ایک ظلم اور زیادتی ہے. اس کو میں کبھی نہیں, اس کو میں وہ کروں گا یہ ٹھیک ہے, یہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اچھا, پرسیپشن کی طرف واپس آتے ہیں. اب جو پرسیپشن ہے نا جی, کیونکہ جج کرنا آسان ہے, جملہ یہ تھا, بالکل بالکل, اور اینالائز کرنا ایفرٹ ہے, اور یہ دماغ نے خود ہی آسانی پیدا کر لی. نیچرل ہے. انسان کے لیے نا بڑا آسان ہے کسی کو مسلمان کہنا, کسی کو کافر کہنا, یہ آسان ہے نا, اسٹیبلش ہے نا. بس آپ نے دیکھا پگڑی کے رنگ سے کہہ دیا جی اس کا فرقہ یہ ہے, آپ نے دیکھا آپ نے کسی کی داڑھی کی شیپ سے کہہ دیا, آپ نے دیکھا آپ نے جوتوں سے کہہ دیا, آپ نے کسی کو دیکھا اس کے موبائل اچھا تھا, چیزیں اچھی تھیں, آپ نے کہہ دیا. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا یہاں پر, بڑا مزدار واقعہ. میں اور چیئرمین صاحب چند دن پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مزار اقدس پہ تھے, نجف میں تھے, اور میری اور چوئی صاحب کی بڑی عقیدت ہے مولا علی سے, انتہا کی عقیدت ہے. کہاں ایک علم کا شہر, اور اس کا دروازہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو ہم وہاں پر تھے, تو عراق ہم پہلے بھی گئے ہیں, تو عراق میں ایون جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں, یا عام کو بندہ بھی ہے نا جو عام چلنے پھرنے والا ہے, اس نے بھی یہاں پر نا بڑی مہنگی کسی گاڑی کی چابی لٹکائی ہوتی ہے, اپنے پینٹ کے ساتھ ہک کیا ہوتا ہے. یعنی کہ اس کے پاس مرسیڈیز نہیں ہے, اس کے پاس بی ایم ڈبلیو نہیں ہے, اس کے پاس اوڈی نہیں ہے, اس نے یہاں لٹکائی ہوتی ہے. یعنی اس کا جو رنگ ہے اچھا ہے نہیں, اور اس چابی لٹکائی ہوتی ہے, جو آج کل ریموٹ کنٹرول کیز ہے نا وہ لٹکائی ہوتی ہے. اچھا, میں باقاعدہ, وہ میری ٹیم وہ تصویر دکھاتی ہے جو میں نے وہاں بنائی, یعنی میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور چوئی صاحب میرے ساتھ تھے, تو میں نے وہ تصویر بنا کے رکھ لی کہ میں پروگرام میں ڈسکس کروں گا. بعض لوگوں میں شوف ہوتا ہے, اور اندازہ لگائیں وہ ینگسٹرز میں شوف ہے کہ گاڑی کی چابی لٹکائی ہے موٹر سائیکل بھی کوئی نہیں, پلے موٹر سائیکل کوئی نہیں ہے, لیکن گاڑی کی چابی انہوں نے مرسیڈیز کی لٹکائی ہوئی ہے, مہنگی مہنگی گاڑیوں کی. تو بتانے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ شوف کرتے ہیں, مہنگا موبائل اور پھر لوگ پرسیو بھی وہی کرتے ہیں. کئی لوگ جو ہیں وہ دکھاتے کچھ اور ہیں, ہوتا کچھ اور ہے. یہ سوشل میڈیا پاکستان میں انتہا کی جو طلاقیں اور خلا ہو رہے ہیں, اس میں دکھاتے کچھ اور ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے. اب کیونکہ تحقیق کرنا ایک ایفرٹ والا کام ہے, تو انسان کے لیے آسان ہے. یہ کارل جنگ کا جملہ ہے, بہت بڑا سائیکالوجسٹ ہے, میں اسے سمجھتا ہوں کہ پرسنالٹیز کا دنیا کو یہ بتانے والا کہ انسان 16 قسم کے ہوتے ہیں, یہ مرشد ہے اس شعبے کا. اور اس کا یہ جملہ ہے کہ کیونکہ جج کرنا آسان ہے اور تحقیق کر کے جستجو کر کے ڈھونڈنا مشکل ہے, تو انسانی دماغ وہ جلدی سے جج کر کے آگے نکل جاتا ہے. میں اس کے جملے کو تھوڑا سا بدلنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے, کیونکہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں کارل جنگ صاحب. آپ اجازت دے دیں مجھے ان کے بھی ہاتھ پہ کہ میں جملے کو بدل دوں. تو میرا بھی کہہ لیجیے, اب اجازت ہے جی؟ جی جی بالکل بالکل. اچھا, کارل جنگ نہیں ہمیں ملا جی, ہمیں فرا اقرار سے اجازت مل گئی کہ جملے کو میں بدلنا. میرا خیال یہ ہے کہ جو چھوٹا دماغ ہے, جو چھوٹا دماغ ہے اس کے لیے جج کرنا آسان ہے اور تحقیق کرنا مشکل ہے. لیکن ایک بڑا دماغ, ایک روشن دماغ, ایک اوپن دماغ, اس کے لیے جج کرنے کی بجائے تحقیق کرنے کا مادہ جو ہے وہ زیادہ آسان ہوتا ہے. تو زندگی کے بڑے واقعات, کسی کوئی مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے کسی کو سن تو لیں, پہلے الزام لگانے سے پہلے ذرا جان تو لیں. ایک رائٹر تھا بڑا کمال جی, وہ ایک کہہ لیجیے جوئش تھا, اور اس کا نام تھا کافکا. کافکا جو تھا وہ فرانس کافکا 40 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا, اور اس کی وصیت یہ تھی اپنے دوست کو کہ میرا جو سارا لٹریچر ہے اس کو جلا دینا جو میں نے لکھا ہے. وہ شارٹ سٹوری رائٹر تھا, ناولز لکھے اس نے, لیکن دوست نے جلایا نہیں جی, اور دنیا کے سامنے وہ لے کر آ گیا, پبلش ہو گیا. اور دنیا کے اس وقت
جو رائٹنگ میں بڑے دماغ ہیں پچھلی صدی کے, اس میں کافکا کو بہت بڑا انسان مانا جاتا ہے. کافکا کی کہانیوں میں نا ایک بڑی کمال کی چیز ہے, کافکا کی کہانی میں جو مین کریکٹر ہے نا وہ مظلوم ہوتا ہے. اچھا. اور اس پہ جو ظلم ہوا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کیوں ہوا ہے. نہیں سمجھے, یعنی ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے وائی می, اچھا میرے ساتھ کیوں ہوا, خود ترسی کا جو شکار. نہیں مثلا ایک بندہ جیل پہنچ گیا, وہ کہہ رہا ہے یار میرا جرم ہی نہیں تھا, وہ آخر تک چیخ رہا ہوتا ہے مجھے سنا تو جائے. نہیں سمجھے, آخر تک کہہ رہا تھا چوری میں نے نہیں کی, آخر تک کہہ رہا ہے میں نے بندہ نہیں مارا. صحیح, یعنی اس کے زیادہ تر جو کریکٹرز تھے وہ ایسے مظلوم اور بے بس تھے, یعنی ایسی مظلومیت ان کے گلے پڑتی تھی کہ وہ بیچارے ان کا قصور ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. اچھا, اس کی ہم آگے سٹوری سنیں گے. کافکا نے جو کہانیاں لکھی اس میں مظلوم کو سنا نہیں گیا تھا, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے نیوز ون. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہم بات کر رہے تھے کافکا کی, اس کی کہانیوں کی, جس میں ایک مظلوم شخص دکھایا جاتا ہے اور وہ سنا نہیں جاتا اس کو. تو یہیں سے ہم آگے, بڑا انٹرسٹنگ ہے, میں چاہتی ہوں یہیں سے آگے. کافکا کو میں نے ریلیٹ اس لیے کیا ہے کہ یہی ظلم ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں, ہم اپنوں کو سنتے کوئی نہیں ہے. ایک نرس تھی جس نے 35 سال آئی سی یو میں سرو کیا, اور اس کے بعد اس نے کتاب لکھی دی ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ, مرنے والوں کے 5 پچھتاوے. ان پچھتاووں میں جو دوسرا پچھتاوا تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. وہ مرنے والے بڑے بڑے بلینئرز, بڑے بڑے کامیاب لوگ, ان کا پچھتاوا یہ تھا کاش ہم اپنا دل کھول کے کسی کو بتا پاتے. ہم بتا ہی نہیں پاتے کہ اپنے فادر کو ہمیں کتنی محبت ہے, ہم اپنے بلاوڈ ون کو, اپنے بڈیز کو, اپنے دوستوں کو, اپنے ہبی کو بتا ہی نہیں پاتے ہمیں کتنی محبت ہے. ہم اپنے بچوں کو نہیں بتا پاتے کہ میرا بیٹا مجھے تم سے, دوستوں کو نہیں بتاتے, ارد گرد نہیں بتاتے کہ مجھے تم بہت پیارے ہو. ہم اتنے کنجوس ہیں کہ ہم تعریف نہیں کرتے, ہم اکنالج نہیں کرتے, ہم کسی کو مانتے نہیں ہیں. ہماری ایگو جو ہے وہ K2 سے اوپر نکل گئی ہے اور اس کا عرش کے قریب جا کے کوئی انچ کا فاصلہ رہ گیا ہوا ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ ساری دنیا بونی ہے, بس میں ہی میں ہوں. اور جب آپ کو میں ہی میں بڑی لگتی ہے اور تو ہی تو بھول جاتے ہیں آپ کہ بیسیکلی تو اللہ ہی اللہ ہے. ساری کائنات جو ہے اس کے وجود نے ختم ہو جانا. آپ کی جو 60-70 سال کی زندگی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایگو اتنی بڑی ہو جاتی ہے, پھر آپ کو کسی کا چہرے کا رنگ اچھا نہیں لگتا, کوئی خوبصورت نہیں لگتا, کسی کی عقل اچھی نہیں لگتی, کسی کا کامیابی اچھی نہیں لگتی, کیونکہ آپ کی ایگو آپ کو اندھا کر دیتی ہے اور ہائی جیک کر لیتی ہے. سو یہ جو پرسیپشن ہے ہمیں محنت کر کے جستجو کرنی چاہیے. قرآن پاک میں 756 بار حکم ہے تقریباً غور و خوض کرنے کا, اور کیا خوبصورت آیتیں ہیں, اور تم غور نہیں کرتے, اور تم دیکھتے نہیں ہو. تم اڑتے بادل نہیں دیکھتے, تم بہتے جھرنے نہیں دیکھتے, تم میری زندہ آیات, اللہ نے کہا زندہ آیات ہیں, یعنی ایک تو قرآن کی آیات ہیں, یہ پوری کائنات ایک پوری آیت کی طرح ہے, آیتیں ہیں ایک ایک. تم عبرتیں نہیں پکڑتے پرانی قوموں سے, تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے ظالموں کے ساتھ کیا کیا, تم دیکھتے نہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں کیسے کھڑا رہا, تم دیکھتے نہیں کہ میں نے جن کو وعدہ کیا تھا میں نے پورا کر کے دکھا دیا, تم دیکھتے نہیں کہ میں نے کچھ کو رسوا کیا, تم دیکھتے نہیں ہے کہ پرانی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. 756 بار تحقیق کا حکم. تو ہم کرتے ہی نہیں نا تحقیق. ہم مسلمان کے لیے تحقیق جو ہے, ہم نے تحقیق کو بھی نیگیٹو لے لیا, یعنی کہ ہم نے ٹو لگانے کو, وہ منع کیا گیا. لوگوں کی ذاتی خامیاں, برائیاں, ان کے نوز ڈپ کرنا, اپنے آنکھوں کو ایک تیر کی طرح لے کر جانا, کسی کو مارنا منع فرمایا گیا. زندگی میں تحقیق کے مزاج کو اتنا انکریج کیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, جو مومن اور مسلمان ہے وہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک سیکھتا ہے. یعنی پنگوڑا جو ہے وہاں سے قبر تک, وہ یعنی ساری زندگی اس کے اندر جستجو کا, تحقیق کا مزاج رہتا ہے. اور یہ مزاج امہ سے ختم ہوا ہے تو آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے. آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ ساری انوینشنز کہاں پر ہو رہی ہیں, یہودی کر رہے ہیں. فور یور ویری کا انفارمیشن میں آپ کو بتا دوں, یہ وہ لوگ ہیں جو لڑکے کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں نا تو اس کی لائبریری ضرور دیکھتے ہیں, اس کا مطالعہ کتنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس ماں کی ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے ایک بڑا انسان بننا ہے. تو آج دنیا کی 70-80% جو انوینشنز ہیں وہ یہودیوں سے ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحقیق کا مزاج یہ مسلمانوں کا مزاج تھا, انہوں نے پکڑ لیا. اور ہم نے کیا کیا, ہم نے آسان کام کیا, اس کو سنی, اس کو کافر, اس کو شیعہ, کسی کو کچھ کسی کو کچھ. ہم نے ججمنٹ پاس کر کر کے آج قوم کی حالت دیکھ لیجئے. ہم فرقوں سے فرقیوں میں کنورٹ ہو گئے ہیں, اور ہم پولیٹیکل جماعتیں چھوٹے چھوٹے پرزے ہو کے آپس میں لڑی. میں یو کے گیا, میں حیران ہوا کہ جو ہماری ایک ایسی جماعت جو اس وقت اقتدار میں نہیں ہے, ایک مشکل کاٹ رہی ہے, اس کی تقسیم دیکھ کے حیران ہو گیا. وہاں پر ان کے بڑے آپس میں لڑتے رہتے ہیں,
پاکستان میں ایک جماعت کے بڑے آپس میں لڑتے رہتے ہیں, ایک خاندان اقتدار میں آپس میں لڑتا رہتا ہے, ایک محکمے میں افسر ہوتے ہیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں, خاندان کے سکے بھائی ہیں لڑتے رہتے ہیں, ایک دفتر میں کام کرنے والے آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو ہم اتنا تقسیم در تقسیم ہو گئے, اس کی وجہ کیا ہے؟ پرسیپشن ورسز ریئلٹی میں ریئلٹی کو نہیں جانتے, پرسیپشن پہ یقین کر کے ہم چل پڑتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حدیث مبارک, کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کوئی بات سنے, سنی سنائی بات کو آگے منتقل کرے. یعنی تحقیق کے مزاج کو اتنا انکریج کیا کہ جانیں, پرکھیں, سمجھیں. یہ جو جستجو تھی یہ تو آپ کی جبلت میں کہیں تھی, آپ نے پالش کرنی تھی. اسکولوں میں آپ نے سوالوں کو ختم کیا, آپ نے کالجز میں ختم کیا, آپ نے یونیورسٹیوں میں ختم کیا. آج آپ کا جو بچہ ہے وہ بدتمیزی کرتا ہے, وہ گستاخی کرتا ہے, وہ بے باکی کرتا ہے, لیکن اس کے پاس سچا سوال نہیں ہے. اور جب قوموں کے پاس, ینگسٹرز کے پاس سوال نہیں ہوتے اور بنی بنائے رائے امپوز کی جاتی ہے کہ یہ ہے, یہ ہے, بلیک اینڈ وائٹ میں سوسائٹی چلی جاتی ہے, سوسائٹی کا گرے ختم ہو جاتا ہے, سوسائٹی جو ہے اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے. سب ایک سے نہیں ہو سکتے, سب ایک سی پگڑی پہن لیں گے عجیب لگیں گے, سب وردی پہن لیں گے عجیب لگیں گے, سب جو ہیں وہ ایک طرح کی داڑیاں رکھ لیں گے عجیب لگیں گے, سب ایک طرح کی ٹنڈ کرا لیں گے عجیب لگیں گے. یہ ورائٹی انسانوں کی ورائٹی ہے. اگر اللہ کو ورائٹی پسند نہ ہوتی تو ختم کر دیتا, سارے گدوں کی طرح ایک جیسے سارے انسان ہو جاتے, سارے شیروں کی طرح کی ایک جیسی پوچھل ہوتی. اتنی ورائٹی ہے کہ 60 کلومیٹر کے بعد زبان کا لہجہ بدل جاتا. اتنی ورائٹی ہے کہ 50-60 کلومیٹر کے بعد کھانے, رسم رواج, خوشی غمی بدل جاتی ہے. اتنی ورائٹی ہے کہ پہاڑ کے رہنے والے اور ہیں اور میدانی علاقوں کے اور ہیں. اتنی ورائٹی ہے کہ ایک بھنڈی کا ذائقہ انٹیریئر سندھ میں کچھ ہے, پنجاب میں کچھ ہے, پہاڑی علاقے میں کچھ ہے. تو جب اللہ کو ورائٹی پسند ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس ورائٹی کو جو اللہ نے بنائی ہے؟ کوئی کالا ہے, کوئی نیلا ہے, کوئی پیلا ہے, کسی کا مزاج کچھ ہے, کسی کا مذہب کچھ. یہ ساری ورائٹی اللہ نے بنائی ہے اور اللہ کو پسند ہے اپنی مخلوق. اللہ کا کنبہ ہے ساری مخلوق. ہم نفرت کرتے ہیں اور اس نفرت کی بنیاد پہ انسانوں کو دور کر لیتے ہیں خدا کے لیے. یہ جو بدگمان ہونا ہے, یہ تو خود سے پرسیو کرنا ہے, جو خود سے اندازے لگانے ہیں, چھوڑ دیجئے. لوگ ملے نہیں ہوتے فرا, بغیر ملے ججمنٹ پاس کرتے ہیں. لوگوں نے تحقیق نہیں کی ہوتی, بغیر تحقیق کے ججمنٹ پاس کرتے ہیں. اور یہ بہتان, کسی پہ الزام لگانا گناہ کبیرہ ہے. جب آپ بغیر جانے کسی کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں, اسی پہ تو پوری قوم آگے کھڑی ہو گئی ہے. We are facing the 5th generation war. یہ وہ جنگ ہے جو آپ لڑ رہے ہیں, جو آپ کے گلے پڑ گئی ہے. حقیقت کچھ ہے, گمان کچھ ہے. یعنی ہیرو جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن ہی آپ نے چینج کر دی ہے. ہمیں یہ خبر ہی نہیں ہے حقیقت کیا ہوتی ہے. جو ایک الوژن کریٹ ہوتا ہے اور ایک ٹرینڈنگ ہوتی ہے اور ایک اینگلنگ ہوتی ہے, اس پہ ہم یقین کر لیتے ہیں, اور جو سچ ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے. تو ابھی تو ایسا ہی ہو گیا ہے نا کہ ایک غلاف سا سب نے اوڑھ لیا ہے, اس کے اندر رہتے ہیں, جیتے ہیں, باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتے, اور کبھی کبھی اسی طرح دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں. اب بہت سے لوگ تحقیق کرنا بھی نہیں چاہیں گے, بڑی معذرت کے ساتھ شاہ صاحب, وہ کوشش تحقیق اور اس طرف جانا ہی نہیں چاہیں گے. آپ نے کچھ کہہ دیا, میں نے کچھ کہہ دیا, یا خود کچھ سوچ لیا اس پہ. جو لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے, اس کے لیے پھر ریالٹی کی طرف کیسے جائیں؟ پڑھیں, ملیں جلیں, لوگوں کو جاننے کی کوشش کریں, سچویشن. دیکھیں, سب سے پہلے تو دل کھلا کریں اور سننے کی عادت ڈالیں, اور مانے کہ مجھے نہیں پتا. یہ جو ایڈمٹ کرنا کہ مجھے نہیں پتا, یہ بڑی نعمت ہے. یہ ماننا کہ میں نہیں جانتا جی, میرے علم میں نہیں ہے, یا جی مل کے ڈھونڈتے ہیں, یہ تلاش کرتے ہیں. یہ جو اندازوں پہ پوری قوم چلی گئی ہے نا, یہ پرسیپشنز پہ جو قوم ہوتی ہے, ریالٹی سے دور ہوتی ہے, وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے. ہم تیزی کے ساتھ یقین کریں اخلاقی طور پہ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. کیوں ہوئے ہیں؟ ہم نے اندازوں پہ کام چلا لیا. آپ ایک چھوٹی سی زندگی کی عام مثال لے لیجیے. آپ کے سر میں درد ہے, دوسرے کہ جی یہ دوائی کھا لو. یعنی ہر کوئی نصیحت کرنے کو تیار ہے, ہر کوئی بتانے کو تیار ہے, یہ آیت پڑھ لیں مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اللہ کے بندو, اگر ایک چیز تمہیں نہیں پتا اور اندازے اور قیاس رائیں آپ بنا کے چلتے جاؤ گے تو زندگی نہیں گزرے گی. ایک دوائی سب کی دوائی نہیں ہو سکتی, ایک پیر سب کا مرشد نہیں ہو سکتا, ایک ڈاکٹر سب کا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا. ہاں, ایک اللہ سب کا ہے, ایک رسول سب کا ہے, یہ مان جائیے آپ. اور ہر ایک کے لیے جو اس کے لیے مقدس محترم رشتے ہیں, اس کے لیے مقدس ہیں. ہمارے پیر و مرشد واصف علی واصف نے فرمایا, یار کسی کے پیر کو بھی غلط نہ کہو. کیوں؟ وہ جب تمہارے پیر کو غلط کہے گا تمہارا دل دکھے گا. اس کے لیے وہ مقدس ہے, محترم ہے, مان جاؤ یار اس کو. اب اس نے اپنی عزت کی پٹاری جو ہے وہ کسی کے سر پہ ایک پگ پہنا دی ہے, تو اس کو مانو. گزارش یہ ہے کہ یہ جو پرسیپشن ورسز ریئلٹی کی جنگ ہے, اللہ کرے ریئلٹی جیت جائے فرا. اللہ کرے کہ ہم یہ پرسیپشنز کو ختم کر پائیں. اللہ کرے ہم قدورتوں کو دور کریں. اللہ کرے ہم نفرتوں کو ختم کر کے یار ہاتھ ملائیں. یار یہ ملک سلامت ہے تو فوج بھی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے, نون لیگ بھی ہے. یہ ملک خدا نہ خواستہ
جس طرح سے کتنی طرح کے انٹرنل ایکسٹرنل کتنی جنگیں لڑا ہے. یقین کریں ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جتنے جنگوں کے محاذ ہم نے کھول دیے. اور میری دعا ہے فرا کہ اللہ یہ آہستہ آہستہ سارے معاملات سیٹل ہوں اور پاکستان خوشحالی کی طرف. ایک اور اہم چیلنج جس کا ہمیں سامنا ہے جب آپ گھر سے یہ جو حالات ہیں آج کل, جو سانس گھٹ رہا ہے, آنکھوں کی بیماریاں ہو گئی ہیں, پیٹ کی بیماری, یہ اسموگ کی بات میں کریں جس کو لاہور والے زیادہ جھیل رہے ہیں, کیا کریں اب ہمارے پاس کوئی حل نہیں نظر آ رہا. دیکھیں جی, ایک تو اسٹیٹ بڑی ایفرٹ کر رہی ہے جو میری اطلاع ہے. میں نے کل ہی میڈم مریم اورنگزیب کا پوڈ کاسٹ منصور علی خان صاحب کے ساتھ سنا. مجھے بڑا معتدل قسم کا, بڑا ایک تدبر کے ساتھ ان کی بات چیت مجھے لگی, اور بڑی پڑھی لکھی باتیں انہوں نے کی. یعنی میں ان کے بارے میں کم جانتا تھا, اور جتنا میں نے جانا, دیکھیں نا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے, بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ. تو میں نے جب سنا میرے دل میں تو احترام ان کے لیے آ گیا کہ یار یہ کمال ایک ایفرٹ کر رہے ہیں. ہاں دیر ہے, ابھی بڑا کام پڑا ہوا ہے, ابھی بہت سا کام کہہ لیجئے ہمارے فورسٹری والوں کو کرنے والا ہے, بڑا کام ہمارا واٹر ریزرویشن کا ہے, بڑا کام ہمارا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ہے, بڑا کام انوائرمنٹ کا ہے, بڑا کام ایسا ہے کہ جو واٹر لیول ہمارا نیچے جا رہا ہے اس حوالے سے, بڑا کام ایسا ہے جو ہماری فضا. اس پہ ایک بڑا اچھا میں ایک آئیڈیا اگر میں سجیسٹ کروں گورنمنٹ کو, جی تو آپ جو پنجاب, انڈین پنجاب ہے, اس کے چیف منسٹر کو اور ہماری چیف منسٹر کو بیٹھ کے ایک سمجھوتا کر لینا چاہیے. اور یہ اگریمنٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے راہداری جو ہماری ہے یہ کرتارپور والی, وہاں پر یہ ایونٹ ہونا چاہیے کہ یہ دو طرفہ ایک معاہدہ ہو کہ جو ہم فصلوں کو تلف کرنے کے لیے آگ لگاتے ہیں دو طرفہ, دونوں پنجاب, یہ جو کبھی ایک پنجاب تھا یہ کٹ گیا, دو پنجاب ہو گئے, تو دونوں چیف منسٹر بیٹھے ہیں اور کوئی ایسا آپس میں اگریمنٹ کریں, اور اس سے کم از کم ہماری تلخیاں بھی دور ہوں, اور ایک انٹرنیشنل ایک اچھا امیج بھی دائے دونوں ملکوں کا کہ ہم نے لوگ جو ادھر کروڑوں لوگ اس طرف رہ رہے ہیں اور کروڑوں لوگ اس طرف رہ رہے ہیں, اور وہ فضا ہوا اس کا رخ ایسا ہے اصل میں کوئی لاہور کی طرف آ جاتی ہے, ہوا کا رخ ایسا ہے فرا کہ وہ لاہور کی طرف آ جاتی ہے, اور اس طرح کی بڑی بیماری ہیں. تو یہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے, اور ہمیں وہ بھی پیارے ہیں, اور یقیناً وہ بھی ادھر والوں کو پیار کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان مسئلوں کو حل کیا جا سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جب آپ یورپ جاتے ہیں تو ایک سڑک ہے جو کنیکٹ کرتی ہے آپ ساری یورپین کنٹریز جو شینجن میں وہاں چلے جاتے ہیں, تو بالکل آپ کا ہمسایہ ہے. تو یہ وہی بات ہے, پرسیپشن, ہم نے پرسیو کیا ہے کہ یہ دشمن ہے, اور اس کو بدلنے کی کبھی کسی نے کوشش نہیں کی. میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہوں گی اس میں فرا. انشاءاللہ. تو پھر بالکل ہم تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے, آخر میں جانے والوں کے لیے کچھ پیغام ہے, خاص طور پہ سوشل میڈیا یوزرز جو ہیں وہ پرسیپشن پر ہی چل رہے ہیں. آپ دیکھیں, آپ نے کوئی ویڈیو بنائی ہے, اس کے نیچے آپ دیکھیں کہ ایک دم سے شروع ہو جائیں گے نیگیٹو کامنٹس. اچھا تھم نیل کو دیکھ کے بعد نیچے کامنٹ کرتے ہیں, پرسیپشن کچھ دی جا رہی ہوتی ہے اور ریئلٹی کچھ ہوتی ہے, اور اس میں پھر ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے کتوں آ گیا. تو ان کے لیے کوئی پیغام دیں کہ کیسے. ان کے لیے جی دعا ہے, میں مطلب باقاعدہ ان کے لیے فاتحہ ہے میری جی. بالکل ٹھیک ہے جی. آج پرسیپشن اور ریئلٹی پر ہم نے بات کی. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ہم میں زیادہ تر لوگوں نے آج یہ سمجھا ہوگا کہ ہماری زندگی کا ابھی تک کا وقت پرسیپشن میں ہی گزر گیا ہے. اب ہمیں ایک چیک کرنا ہے اپنی ذات کو, اور اپنے ضمیر کو بھی جھنجھوڑنا ہے, دماغ سے بھی تھوڑا کام لینا ہے, کیونکہ اس کو ایسے ہی لے کے واپس نہیں چلے جانا. اور ریئلٹی جاننے کے لیے اگر آپ کسی شخص کے بارے میں کسی مغالطے میں ہیں, اس سے مل کے بات کر کے دیکھیے. کوئی چیز اگر آپ کو معلوم کرنی ہے تو اس پر ذرا ریسرچ کیجیے, پڑھنا لکھنا شروع کریں گے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. پرسیپشن میں زندگی مت گزاریے, ریئلٹی میں جانے کی کوشش کیجیے, یہی ہمارا دین بھی کہتا ہے. اجازت دیجیے, نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.